السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کسٹم انٹیلیجنس نے جو تاریخی مقدمہ درج کیا ہے۔ کسٹم کی تاریخ میں یہ پہلا مقدمہ درج ہوا ہے جو کہ تجارتی بنیادوں پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سپاہیوں کی بات کریں گے جنہیں 35 سال ہو گئے آج تک ترقیاں نہ مل سکی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کسٹم انٹیلیجنس سے۔ کسٹم انٹیلیجنس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے جو تجارتی بنیادوں پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے۔ کسٹم کی تاریخ میں یہ پہلا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جس میں ایک کمپنی کے ذریعے درآمدات کے ذریعے 3.7 بلین کی غیر قانونی منتقلی شامل ہے، یعنی 3.70 کروڑ روپے۔ یہ کیس جو درج کیا گیا ہے یہ مرزا کلیکشن کے پروپرائٹر ہیں محمد ظفر اور میک انٹرپرائزز کے منصور احمد ہے۔ ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ سولر پینل جو ہیں اس کے امپورٹر ہیں اور انہوں نے بینک سے 7 کنسائنمنٹ کی اپروول لی تھی اور اس کے بعد اس کی آڑ میں 144 کنسائنمنٹ جو ہیں وہ جعلی دستاویزات اور انوائسز پر کلیئر کرا لیے اور ان تمام چیزوں کی جو ادائیگی کی گئی وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے کی گئی۔ اس کے بعد جب کسٹم نے چھان بین کی تو یہ تمام چیزیں واضح ہو گئی اور 3.70 کروڑ روپے کا جو ہے وہ حکومت کو نقصان پہنچایا گیا اور جعلی دستاویزات بھی سامنے آ گئیں۔ کسٹم کورٹ میں یہ مقدمہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے جمع کرا دی گئی ہے اور 3.7 بلین کا منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس نے قائم کر دیا ہے۔ کسٹم انٹیلیجنس بھی حرکت میں آ گئی ہے اور ملزمان جو ہیں محمد ظفر اور منصور احمد جنہوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اور کسٹم کورٹ میں ایف آئی آر جمع کرا دی گئی ہے۔ اس کے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ خیام ہیں جو کہ اس تمام معاملے کی انویسٹیگیشن کریں گے۔ اس کیس کی چھان بین کے دوران اور بھی مزید سنسنی خیز انکشافات آئیں گے جو ہم یقیناً آپ کے سامنے لائیں گے۔ ابھی تفتیش شروع ہوئی ہے اس کی اور تفتیش کے اندر ملزمان گرفتار ہوں گے تو کئی اہم انکشافات سامنے آئیں گے۔ اب یہ مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کسٹم انٹیلیجنس کا عملہ کورٹ میں اس کو کس طریقے سے ثابت کرے گا اور ملزمان کو سزائیں دلائے گا۔ اب ہم بات کریں گے ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی۔ اس میں بھی جو سپاہی ہیں، جس طرح ہم ماضی میں پولیس کے 90 کے بیچ کی بات کرتے تھے تو وہ 90 کا جو بیچ تھا وہ اب ڈی ایس پی کے عہدوں پر ان کی ترقیاں ہوئی ہیں۔ ابھی بھی جو 2002 کے بھرتی پولیس والے ہیں وہ بھی بڑے جو سپاہی بھرتی ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک صرف ہیڈ کانسٹیبل ہیں، جبکہ اگر دوسرے صوبوں میں دیکھیں تو وہ اے ایس آئی سب انسپیکٹر بن چکے ہیں۔ ایکسائز کے اندر بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ 82 میں جو سپاہی بھرتی ہوئے ہیں وہ اب تک اسی عہدے پر ہی برقرار ہیں۔ بڑی تگ و دو کی سپاہیوں نے 35 سال ہو گئے اس عہدے کے اوپر ان کو، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ ایکسائز کے منسٹر مکیش کمار چاولہ ہیں، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ پولیس کے اہلکار جب گریڈ 7 میں آ جائیں گے ان کا اپ گریڈ کیا جائے گا، ان کو تو سپاہیوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا ایکسائز کے، لیکن وہ بھی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ وہ وعدہ تو بعد کی بات ہے۔ اس میں سپاہی کے بعد اے ایس آئی ہوتا ہے جسے دفعہ دار کہا جاتا ہے۔ یہ 25 دفعہ داروں کا کوٹا ہے ترقیوں کا، لیکن پتہ نہیں کس کو ملتی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون بھرتی ہو رہا ہے۔ اس کی سینیارٹی کی لسٹ جو ترتیب دی جاتی ہے وہ حیدرآباد، کراچی اور سکھر کے
سے سینیارٹی لسٹ بنتی ہے، لیکن جب ان سپاہیوں کو ہی اب تک ترقیاں نہیں مل سکی تو کس کو ترقیاں ملی؟ کلرکس جو ہیں ان کی پروموشنز ہوتی رہی ہیں، لیکن ان سپاہیوں کی اب تک ترقیاں نہیں ہوئی، اور ان سپاہیوں میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ گریجویٹ تو ہیں ہی لیکن ایم اے تک سپاہی ہیں، اور ہمیں تو اطلاع یہ ہے کہ کچھ سپاہی ایسے ہیں جنہوں نے وکالت بھی کر لی ہے اور وہ وکیل بھی ہیں، لیکن وہ مجبوراً یا سپاہی کی نوکری کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ جاب ہے۔ اور ہماری کئی سپاہیوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ سفارش اور پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ترقی نہیں مل رہی۔ ایک الطاف بلوچ سپاہی تھا جس نے مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس کے ساتھ وہ کیس تو چلا نہیں چلا، کیا ہوا اس کیس کا، لیکن اس کو جسے عام فہم الفاظ میں رگڑا کہتے ہیں، اس کو اتنا رگڑا لگایا گیا کہ اس کی پوسٹنگ نہیں ہوئی اور کئی سالوں تک وہ ادھر ادھر 4 سال تک وہ بھٹکتا رہا۔ 4 سال قبل وہ کیس کیا تھا اس نے، اور 4 سال کے بعد جو ہے اب اسے پھر دوبارہ موٹر رجسٹریشن ونگ کے اندر تعینات کیا گیا ہے، لیکن ترقیاں کسی کی نہ ہو سکی۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ 1 سے 2 روز کے اندر یہ سپاہی جو ہیں وہ مکیش کمار چاولہ جو منسٹر ہیں ان سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ ایکسائز منسٹر انہیں اب کون سا دلاسا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن سندھ حکومت کچھ عرصے کی مہمان ہے، کچھ دنوں کی مہمان ہے، اور ایکسائز منسٹر بھی کچھ دنوں کے ہی مہمان ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ان سپاہیوں کے بارے میں سوچیں۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔